اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ عوامی مسائل آپ میڈیا کے توسط سے اجاگر کرتی، پھر صرف میڈیا کے توسط سے اجاگر نہیں کرتی بلکہ اس کے بعد عملی طور پر ایوانوں میں اور عدالتوں میں وہ مقدمہ مسلسل لڑا جاتا ہے، اور جب تسلسل کے ساتھ اس مقدمے کو ہم کسی منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں میڈیا کا کہ کراچی کے حساس معاملات پر آپ لوگ ہماری آواز پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں تک اور ارباب اختیار تک اور فیصلہ سازوں تک پہنچاتے ہیں۔ ماضی میں جس طریقے سے ہم نے لوکل گورنمنٹ کے اوپر کامیابیاں حاصل کی، مردم شماری پہ حاصل کی، ڈی لیمیٹیشن پہ حاصل کی، اسی طریقے سے ایک اور کامیابی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے سیاسی اور قانونی محاذ پر حاصل کی۔ سب سے پہلے میں خالد مقبول بھائی کی جانب سے ہماری لیگل ایڈ کی ٹیم، وکلا ٹیم کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پہ طارق منصور ایڈوکیٹ صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مقدمہ عوامی مقدمہ بڑے بھرپور انداز میں انہوں نے لڑا، اور بڑی حیران کن انکشافات آج آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ حیران کن کراچی کے حوالے سے ہیں، حیران کن انکشافات متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے لیے حیران کن نہیں ہے، تو ان کا روٹین کا معاملہ ہے، کیونکہ اس میں بھی کرپشن کا پہلو ہے، اور جب لفظ کرپشن آ جائے، لوٹ مار آ جائے، تو فوری طور پر پاکستان پیپلز پارٹی ذہن میں خود بخود آ جاتی ہے۔ یا آپ کسی 5 سال کے بچے سے ہی پوچھیں نا چلتے ہوئے گلی میں، بیٹا کرپشن کے معنی کیا ہے، وہ بولے گا پاکستان پیپلز پارٹی۔ میں وہ جیے کر کے لگا رہا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، احترام کر لوں۔ تو ایک اور بہت ہی خوفناک کرپشن بے نقاب کرنے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور وہ یہ ہے، اس کا پس منظر دنیا کے ہر بڑے شہر کا ایک ماسٹر پلان ہوتا ہے۔ اس ماسٹر پلان کے تحت اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر صحت کے مسائل، اس کے اندر سیوریج نکاسی آب پینے کے پانی کے مسائل، ماحولیات کے مسائل، انفراسٹرکچر کے مسائل، یہ اس پلان کے تحت اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اور یہ ماسٹر پلان قانونی طور پر صوبائی اسمبلی سے پاس کیا جاتا ہے، پہلے کیبنٹ میں جاتا ہے، گیزٹ ہوتا ہے، پھر صوبائی اسمبلی سے اس کو پاس کرتے ہیں۔ 1968 میں 1968 میں ورلڈ بینک نے کراچی کو یہ پروپوزل دیا تھا کہ آپ اپنا ماسٹر پلان بنائیں۔ 1968 میں جب کراچی کی اتنی اہمیت تھی کہ ورلڈ بینک خود چل کر آیا اور اس نے کہا کہ اس کا ماسٹر پلان بنائیں۔ 68 سے لے کے 2007 تک کسی نے ماسٹر پلان نہیں بنایا۔ اس وقت کے ناظم مصطفیٰ کمال صاحب اور نائب ناظمہ نسرین جلیل صاحبہ کی کوشش ہو، ان کے ساتھ جو افسران تھے، جو ماہر تھے، آخر کار انہوں نے 2007 میں کراچی اسٹریٹجک ماسٹر پلان کانسٹیٹیوٹ کر لیا، بنا لیا، وجود میں آ گیا، کاؤنسل اور سے پاس ہو گیا۔ کراچی میٹروپولیٹن جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھا اس وقت، اس کی کاؤنسل سے بھی پاس ہو گیا، اب ایک قانونی مسودہ بن گیا۔ پیپلز پارٹی نے کبھی بلدیاتی انتخابات کرائے ہی نہیں اپنے دور حکومت میں۔ بھٹو صاحب کے دور سے آپ دیکھ لیں، بانی پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے دور سے آج تک پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے۔ جب 2013 میں متحدہ قومی موومنٹ سپریم کورٹ گئی تو سپریم کورٹ کے ڈنڈے کے زور پر انتخابات کرائے گئے۔ یہ ڈنڈے سے ہی چلیں گے، سپریم کورٹ کے ڈنڈے کے زور پر انتخابات کرائے گئے، اور جب انتخابات ہوئے تو یہاں پر 2010 سے
2015 تک 6 سال پیپلز پارٹی کے ایڈمنسٹریٹر براجمان رہے. ایڈمنسٹریٹر یہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس تو کبھی مقامی حکومت نہیں رہی. جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے. پوری صوبائی حکومت کے نیچے ان کے افسران جنہوں نے ٹاؤن خرید کر پوسٹیں لی تھی وہ 6 سال اس شہر کو بغیر منتخب نمائندوں کے لوٹ کھسوٹ کے کھاتے رہے. 2015 کے بعد جناب لنگڑا لولا ایک اور مقامی حکومتوں کا نظام آیا جس نے کراچی ماسٹر پلان کی اتھارٹی لوکل گورنمنٹ سے چھین لی. اور اس کے بعد 2018 میں دوبارہ سپریم کورٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے 2018 میں کراچی اسٹریٹجک ماسٹر پلان منظور کیا اور منظور کر کے ویب سائٹوں سے ہٹا دیا, چھپا دیا. کہیں نہیں ملے گا آپ کو ڈاکومنٹ. کراچی ماسٹر پلان اگر نافذ ہو جاتا تو یہ کراچی میں موجود سسٹم, واٹر مافیا, بلڈنگ مافیا, کچرا مافیا, یہ سب لینڈ مافیا, یہ سب کا کاروبار یہاں ٹھپ ہو جاتا. اتنی طاقتور ترین چیز تھی ماسٹر پلان. بدقسمتی سے کراچی کسی ایک ایجنسی کے کنٹرول میں نہیں. یہاں پر سندھ گورنمنٹ بھی ہے, KMC بھی ہے, کنٹونمنٹ بورڈ بھی ہیں جو ملٹری اسٹیٹ کے اندر ہیں, وفاقی گورنمنٹ کے ادارے بھی ہیں. ان سب کو اتحاد کرنے, یکجا کرنے کے لیے کراچی ماسٹر پلان بہت ضروری تھا اور بن گیا تھا. کروڑوں روپے خرچ ہو کے بن چکا تھا. لیکن اگر بن جاتا اور قانون بن جاتا تو یہ سسٹم بھوکا رہ جاتا. کراچی ماسٹر پلان نافذ ہو جاتا تو پیپلز پارٹی کے وزراء کگلے ہو جاتے. کراچی ماسٹر پلان نافذ ہو جاتا تو کراچی دنیا کا ترقی یافتہ شہر بن جاتا. کراچی ماسٹر پلان بن جاتا تو آج کراچی میں جو ایک نظر نہ آنے والا سسٹم اربوں روپے یہاں سے نکال کر ملک سے باہر لے کے جا رہا ہے, وہ سسٹم یتیم ہو جاتا. اس ماسٹر پلان میں سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ ورلڈ بینک کی ریکمنڈیشن کے ساتھ ایک ایک چیز میں کراچی کے شہریوں کا تحفظ تھا. اور کراچی کے شہریوں کا مطلب ہے لیاری سے لے کر کیماڑی تک, گڈاب سے لے کر نیو کراچی تک, اورنگی کرنگی, ہر علاقہ اس میں اس کا تحفظ ہوتا. ہر علاقے میں خرچ ہونے والے پیسے کی حساب کتاب ہوتا, چاہے وہ وفاقی حکومت کا ہو, چاہے ورلڈ بینک کا ہو, چاہے صوبائی حکومت کا. اور اگر کوئی اس سے انحراف کرتا تو وہ عدالتوں سے توہین عدالت یا قانون کے منحرف ہونے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا اور ذلیل و رسوا ہوتا, چاہے اس میں بڑے بڑے افسران ہی کیوں نہ ہوں. افسران کو تو خیر جو ملوث افسران ہیں ان کا بھی ہم نے ایک روڈ میپ بنایا ہوا, انشاءاللہ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. جو کرپشن میں ملوث افسران ہیں, جو چوروں کے ساتھ مور ملے ہوئے نا, تو ان موروں کو بھی نہیں چھوڑنا. پھر ایک CP فائل کی گئی. ظاہر سی بات ہے جب ایوان میں گئے, قومی اسمبلی میں گئے, وزیر قانون سے ملے, ڈپٹی وزیر اعظم سے ملے, تو پھر ہماری وکلا کی ٹیم خاص طور پہ طارق منصور صاحب نے ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن دائر کی عدالت میں 2549/2024. اور یہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں یہ کہا گیا کراچی کا ماسٹر پلان جو 2007 میں منظور ہوا تھا, جو 2020 تک نافذ العمل تھا, جو مزید 10 سال 2030 تک جاتا, اس کو نافذ کیا جائے. اور قانونی بات طارق منصور بتائی ہیں. خوش قسمتی کی بات یہ کہ عدالت نے
اس ماسٹر پلان کے اوپر جو 2020 کا کراچی اسٹریٹجک ماسٹر پلان تھا، اس پہ تمام فریقین کو نوٹس کر دیے، گورنمنٹ آف سندھ کو نوٹس کیا، ملٹری لینڈ کنٹونمنٹ بورڈز کو نوٹس کیا، فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں کو نوٹس کیا، اور کہا کہ بتائیں اس کا جواب دیں۔ تو سب نے عدالت میں جواب دیا کہ جی جناب یہ نافذ العمل ہے اور ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ عدالت سے ہمارے لیے آیا ہے، اور اگلی ہیئرنگ پہ 2 دسمبر کو 2 دسمبر کو یہ تمام کے تمام ادارے بیان حلفی جمع کرائیں گے۔ بیان حلفی جمع کرانے کا ان کو آرڈر ہو گیا، جس میں سندھ حکومت کے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہے بالکل کرائیں گے جی، اس نے تسلیم کیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے ٹائم لیا ہے کہ جناب میں ایفیڈیوٹ جمع کراؤں گا، مجھے اب وقت دے دیں، اور 2 دسمبر کو وہ تمام کے تمام ادارے چاہے وفاق کے ہوں چاہے صوبائی ہوں بیان حلفی جمع کرائیں گے کہ جناب اس کو نافذ العمل کیا جائے، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اور یقین کیجئے صرف سندھ حکومت کی بات نہیں ہے، اس شہر میں جتنی ملٹیپل ایجنسی ہیں سب الگ الگ شہر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس شہر میں 25-26 سوک ایجنسیز ہیں جو کراچی میں الگ الگ کراچی ہیں۔ ڈیفینس الگ کراچی ہے، ملیر کینٹ الگ کراچی ہے، فیصل کنٹونمنٹ الگ کراچی ہے، پورٹ قاسم الگ کراچی ہے، ریلوے الگ کراچی ہے، کے پی ٹی الگ کراچی ہے، سندھ گورنمنٹ تو ہے ہی کراچی سے الگ، سول ایویشن وہ الگ کراچی نہیں ہو، کراچی سے ہی الگ ہے۔ سندھ گورنمنٹ کراچی نہیں ہے، کراچی سے الگ۔ تو اب یہ خوشخبری ہے ساتھ کہ 2 دسمبر کو ماشاءاللہ فائنل آرڈر کے اوپر ہے، یہ بیان حلفی جمع ہوگا، اور بیان حلفی کے بعد یہ تمام لوگ اس میں دستخط کریں گے، جس میں ہم نے وفاقی حکومت سے فوری طور پر ہم ایک ارجنٹ ملاقات کرنے جا رہے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب کی سربراہی میں۔ وزیر اعظم سے کہیں گے، تمام وفاقی اداروں کو کہیں کہ وہ جلد از جلد بیان حلفی جمع کرائیں اور ماسٹر پلان پہ عمل کریں۔ یعنی ایک ایسا ظلم ہے، اس شہر کا پانی 23 جگہ پہ تقسیم ہے، جس کی طاقت ہے وہ پانی لے لے گا۔ اس شہر کی لینڈ 6 جگہ پہ تقسیم ہے، 10 جگہ پہ تقسیم ہے، جس کی جہاں طاقت ہے وہ لے لے گا۔ اس شہر کا سیوریج جو کہ 3 بڑے نالوں میں پورے کراچی کا سیوریج ایک جگہ آتا ہے، لیکن سب اپنا اپنا حصہ صاف کر کے دھکیل دیتے ہیں۔ جس کے اندر مشینری ہے، پیسہ ہے، وہ اپنا علاقہ صاف رکھتا ہے، چاہے وہ کلفٹن ہو، ڈی ایچ اے ہو، کنٹونمنٹ ہو، باقی سب ہماری طرف دیکھ دیتا ہے۔ تو کتنا اچھا ہوگا کہ ایک ماسٹر پلان ہوگا اور سب لوگ مل کر اس شہر کی خدمت کریں گے۔ اب سازش کیا ہو رہی ہے یہ بھی سمجھ لیجیے۔ سازش یہ ہو رہی ہے کہ بیان آیا جناب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق ہم 2047 تک کا ماسٹر پلان لا رہے ہیں۔ اب ماسٹر پلان 2020 کی بات نہیں ہو رہی تھی، اس لیے بتا دیا، اب 2047 تک کا ماسٹر پلان لا رہے ہیں۔ آج 25 ہے، 35-22 سال، یعنی یہ جتنے گزرے اپنا 22 سال کا حساب لگا کے بیٹھیں گے، زندہ رہیں گے 22 سال تک۔ ان میں سے آدھے تو بیچ میں ہی نکل جائیں گے مجھ سمیت۔ تو 2047 میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن آ رہا ہے۔ میں بلاول صاحب کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ایک بار پھر دھوکہ ہو رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ایک بار پھر دھوکہ ہو رہا ہے، کیونکہ بڑا آسان کام ہوتا ہے کہ آپ بھٹوازم کا نعرہ لگائیں اور نیچے نیچے سب ہڑپ کر جائیں۔ اگر یہ ہم نہیں روکتے تو بلاول صاحب کا جو ویژن پیپلز پارٹی پرچار کر رہی ہے، مارکیٹ کر رہی ہے، اس کا اثر بھی وہی ہونا تھا جو سولر سسٹم کا ہوا ہے۔ اور بلاول صاحب نے دلی کے وزیر اعلیٰ سے متاثر ہو کر غلطی سے کہہ دیا میں 300 یونٹ بجلی فراہم کروں گا،
بلاول صاحب تو کہہ کے نکل گئے. سندھ حکومت نے کہا آپ نے کہا کیا آئیڈیا دیا بھائی, یہ کام تو ہم کریں گے. بلاول صاحب نے تو کہا میں وزیر اعظم نہیں بنا تو اب میں 300 یونٹ نہیں دوں گا, لیکن ہماری سندھ حکومت کو تو آئیڈیا میں لیا نا. انہوں نے کہا ہم دیں گے سولر سسٹم, اور ورلڈ بینک کا 28 ارب کو چونا لگا گیا. ویژن بلاول صاحب کا, نصیب غریب کا, غریب سندھی کا اجڑا, اور پیسہ ورلڈ بینک کا ڈکار گیا. تو یہ دوبارہ ایک اور ویژن آ رہا ہے. تو میں نے کہا آپ کے سامنے بلاول صاحب سے بھی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں کہ آپ کے ویژن کی آڑ میں پھر کام تمام ہو رہا ہے, تو آپ یا تو اپنا ویژن خود امپلیمنٹ کرائیں, بیٹھیں ہمارے ساتھ ملاقات کریں, ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میں 2020 میں کراچی کتنا پیسہ لگا کر اب یہ عدالت بھی اس پہ حکم دے چکی ہے. بہت جلد ہم تمام تاجر برادری سے ملاقات کریں گے, چیمبر آف کامرس سے ملاقات کریں گے, وکلا برادری سے ملاقات کریں گے, تاجروں سے ملاقات کریں گے, اور دیگر جماعتوں سے ملاقات کریں گے. میڈیا کے دفاتر کا بھی دورہ ہوگا, اور پھر نیشنل اسمبلی میں بھی ہم اس کے اوپر فیڈرل آڈٹ کا مطالبہ کریں گے. ہم اس میں فیڈرل آڈٹ کا مطالبہ کریں گے. یہ 18ویں ترمیم نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی دھوکے میں نہ رہے. 18ویں ترمیم ہے, 60% علاقہ تو وفاق اور ملٹری لینڈ کا ہے. اس میں تو وفاق بھی انوالو ہوگا, اس کے فوجی ادارے بھی انوالو ہوں گے اس میں. یہ پیپلز پارٹی کو اکیلے نہیں کھانے دیں گے, ہم یہ اکیلے کرپشن نہیں کرنے دیں گے. اس میں ہماری عسکری قیادت جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ کور کمانڈر صاحب کے ذریعے ہماری استدعا ہے کہ اس کی تحقیقات کریں. ہمارے یہاں ملٹری لینڈز موجود ہیں, وزیر اعظم سے کہیں گے آپ کے یہاں لینڈز موجود ہیں. یہ صرف 18ویں ترمیم کا معاملہ نہیں ہے. کوئی اگر یہ 18ویں ترمیم کی چھتری لے کر سمجھتا ہے کہ یہ کر جائے گا تو ایسا نہیں ہے. آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر, اچھا ایک اور اہم بات میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے کیا کیا کہ جلدی میں 18 ہمارے وزیر جو ہیں لوکل گورنمنٹ کے اور دیگر, 18 اکتوبر کو فریل ہال میں ایک پبلک کمپین رکھ لی کہ لوگ آئیں اور تالیاں بجائیں. انہوں نے اس پہ اپنے مداری بھی بلوائے ہوئے ہیں, اپنے جیالے بھی بلوائے ہوئے ہیں. 18 اکتوبر سانحہ کارساز, جلدی دیکھو کتنی ہے. سانحہ کارساز نہیں بنایا, فریل ہال میں رکھ لیا. 18 اکتوبر کے بھی فٹافٹ آؤ, اس کو منظور کرو, ہمیں سپورٹ کرو. فریل ہال میں کوے گنگنا رہے تھے اور وزراء بیٹھے ہوئے تھے, کوئی نہیں گیا. تو اب پیپلز پارٹی کو ہر محاذ میں ناکامی ہو چکی ہے, اور یہ ہم نے ایک اور عوامی دستخط مہم ہم شروع کر رہے ہیں پورے کراچی میں. اور 1 لاکھ سے زیادہ اس میں ہمارے پٹیشنرز ہوں گے جو عدالت میں جائیں گے. 1 لاکھ سے زیادہ پٹیشنرز عدالت میں جائیں گے جو ماسٹر پلان کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے عدالت سے استدعا کریں. اس کے علاوہ ہم نے لوگوں کی آگہی کے لیے ایک مختصر وائٹ پیپر بھی نکالا ہے ماسٹر پلان کا, جو بھی جلد از جلد تمام کراچی کے مین مقامات پر وہ آویزہ ہو جائے گا, آپ کو نظر آ جائے گا, ہینڈ بل کی صورت میں مل جائے گا. لیڈر آف اپوزیشن ان اسمبلی, سب سے زیادہ ذمہ داری ظاہر صوبے کا چیپٹر ہے تو ان کی کاندھوں پر عائد ہوتی ہے. علی خورشیدی صاحب اس پورے معاملے کو سندھ اسمبلی میں قرارداد کے ذریعے, تحریک التوا کے ذریعے, پوائنٹ آف آرڈر کے ذریعے سے اٹھائیں گے. میئر کراچی صاحب کو یہ کہیں کہ ایم کیو ایم کا رونا مت روئیں. 18 سال سے ہم یہاں موجود ہیں, 18 سال کی کارکردگی دکھائیں بس. اب 18 سال پہلے میئر کراچی چھوٹے تھے, گلیوں میں پتنگ اڑایا کرتے تھے, کھیلتے کودتے تھے. اس زمانے میں ان کو پتہ بھی نہیں تھا. اب بڑے ہو گئے ہیں تو اب بڑوں میں بیٹھنے لگے ہیں, تو ان سے کہو بڑوں والی باتیں کیا کریں. بڑوں میں بیٹھ رہے ہو نا, بڑے بچوں میں بیٹھ رہے ہو, تو بڑے بچوں کو سمجھدار باتیں کریں, یہ بچوں والی باتیں مت کریں. 18 سال پہلے یہ تھا, 18 سال ابھی کا بتاؤ یار, 18 سال کے اندر کا. اور نالے پہ اسٹے کس نے دیا بھائی؟ عدالت نے.
عدالت کہاں کی ہے؟ نیپال کی ہے، سری لنکا کی ہے، پاکستان کی عدالت ہے نا. عدالت میں جاؤ، بولو ہم معاوضہ دیں گے، ہٹا دو. اور ان 7,000 دکانوں کا چالان کے ایم سی کا 1988 میں مرتضی جواب دیں کیوں دیا چالان؟ ایم کیو ایم تو آپریشن میں تھی. 1998 میں کے ایم سی کے چالان ہیں ان کے پاس. عدالت نے اسی پہ تو اسٹے دیا کہ سرکار نے چالان لیا کیسے؟ یہ تو چالان ہے خالی 10,000 کا، وہ جو پولیس نے لیا ہوگا مہینہ، وہ جو کے ایم سی نے لیا ہوگا مہینہ، اس زمانے کے جب افسران نے لیا ہوگا. تو مرتضی صاحب سے کہیں کہ جذباتی باتیں نہ کریں، یہ فلموں میں ڈائلاگ اچھے رکھتے ہیں، ہم نیئر ہیں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. ٹھیک، ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے آفس کھلوانے کا. کنٹونمنٹ بورڈ کا دیکھیں مسئلہ فیڈرل گورنمنٹ میں چل رہا ہے. کراچی کوآرڈینیشن کاؤنسل ایک بننے جا رہی ہے. فی الحال میرا خیال ہے کنٹونمنٹ بورڈ کا مسئلہ وہیں رہنے دیں جہاں کنٹونمنٹ بورڈ ہے. پبلک پیٹیشن کے حوالے. ہاں آفس کھل جائے گا، بے فکر کھل جائے گا، کرایہ ہوگا کھل جائے گا. آپ سے ایک سیکنڈ خود کر لیں نا.